السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دین فہمی میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آج ہم غسل کے طریقے کو بتانا چاہتے ہیں۔ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ دین اسلام ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مکمل رہنمائی کرتا ہے، جو کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں محفوظ ہے۔ آئیے سب سے پہلے غسل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ بعض لوگ شرم کی وجہ سے ایسے مسائل پوچھنے سے کتراتے ہیں، جبکہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی معلومات کے متعلق پوچھنا ضروری ہے، ورنہ غلطی پر غلطی ہوتی رہے گی اور گناہ لازم ہوگا۔ پہلے معلوم کریں کہ غسل کن کن حالات میں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے غسل کرنا لازم ہے، یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ نمبر 2، جب آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 3، احتلام ہو تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 4، جمعہ کے دن ہر بالغ آدمی کو غسل کرنا ضروری ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 5، جو شخص میت کو نہلائے اسے غسل کرنا چاہیے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نمبر 6، احرام باندھتے وقت بھی غسل کرنا ہوگا، یہ حاکم کی روایت ہے۔ نمبر 7، عورت کو ماہواری اور نفاس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے ہم جانیں۔ سب سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ بایاں ہاتھ ہرگز پانی میں نہ ڈالیں، بلکہ دائیں ہاتھ کو سب سے پہلے پانی میں ڈالیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر بائیں ہاتھ سے اپنی پرائیویٹ پارٹ کو اور نجاست کو دھوئیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر 2 یا 3 مرتبہ خوب رگڑے اور پھر اسے دھو ڈالے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ لیکن آج کل زمین پر رگڑنے کا مسئلہ تو نہیں ہے، البتہ اس کے بجائے صابن سے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لے۔ پھر اسی طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی 3 مرتبہ کلی کرے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، کلی اور ناک میں پانی ایک چلوئی سے ڈالیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوئے اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، یہ نسائی کی روایت ہے۔ پھر انگلیاں پانی سے تر کرے اور سر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کرے، یہاں تک کہ سر کی جلد تر ہو جانے کا یقین ہو جائے۔ پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر باقی تمام بدن پر پانی بہائے، پہلے دائیں طرف بہائے پھر بائیں طرف بہائے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر دونوں پیر پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، انگلیوں کے خلال کے ساتھ اپنے دائیں پیر کو اور پھر بائیں پیر کو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ بس یہی غسل کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ متفرق مسائل ہیں، یعنی پانی میں فضول خرچی نہ کرے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو صرف 1.25 سا 4 کلوگرام پانی استعمال کیا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ نہاتے وقت مکمل پردہ کرے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اگر کوئی بند حمام میں برہنہ نہائے تو جائز تو ہے،
لیکن بہتر یہی ہے کہ وہاں پر بھی سطر کو ڈھانپے رکھے۔ فرض غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ناظرین، بس یہی غسل کا طریقہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آڈیوز اور ویڈیوز چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 009393113839 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔